ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء حبیب خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے اللہ دا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو جمعے دی نماز واسطے خطبے واسطے اللہ نے مسجد دران دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سب دانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ اللہ جتنے مرد آئے نے اور خواتین اسلام آئے ہیں اللہ سب دانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما۔ محترم حضرات، اسلام دی بنیاد 5 رکناں تے جدے اندروں پہلا کلمہ توحید، اللہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے کر کے آنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور حج ادا کرنا، اے اللہ نے بنیادی رکن بنائے کہ سال تو بعد انسان تے روزے آتے ہیں وہ بھی فرض کیتے گئے۔ سب تو پہلا جڑا رکن ہے وہ اسلام دا توحید ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لیان تو بعد باقی 4 رکن بچ گئے۔ رمضان المبارک دے روزے انسان رکھتا ہے، سال بعد 1 مہینے دے روزے ہوتے ہیں۔ مسلمان نے 1 سال تو بعد 1 مہینے دے صرف روزے رکھنے۔ نمبر 2، پھر طاقت رکھن والا، نصاب نو پہنچن والا اتنا خدا مال ہے کہ وہ زکات نو پہنچ دے تے سال تو بعد انہیں زکات دینی۔ نمبر 3، جڑا توحید تو بعد ہے اللہ دے گھر دی زیارت کرنا، حج کرنا، بیت اللہ دی زیارت واسطے جانا، وہ بھی اودے تے فرض ہے جنہوں اللہ تعالیٰ نے طاقت دیتی ہے، مال دیتا ہے، جا سکتا ہے، اودے کولوں کھان پین دا سامان بھی ہوئے۔ اور ایک عمل ایسا ہے جنہوں اسی دن دے اندر 5 دفعہ کرنے ہیں، وہ نماز ہے۔ اسلام دے بنیادی رکن جڑے 5 نے انہاں دے اندروں ایک تے کلمہ توحید زبان نال اقرار کیتا اور دل دی تصدیق دا بھی نام ہے۔ اگر انسان دن دے اندر 5 وقت دی نماز پڑھتا ہے اسی انہوں مسلمان سمجھا گے، اگر 5 وقت دی نماز پڑھن والا نہیں ہے اسی یقین نال نہیں کہہ سکتے کہ بندہ
حقیقت کے اندر مسلمان اور مومن ہے۔ نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اسی ماں دی گود کے اندر کلمہ سانو مل گیا، محنت مشقت اسلام والی سانو کرنی نہیں پئی۔ بالخصوص سارے پاکستان کے اندر ایک بات بڑی جس وقت عام ہو جاتی ہے نا، یا گناہ کہہ لو کہ ایک چیز کو چھڑ دیتا ہے کہ بندے نے، تے وہ ایک وقت تو بعد وہ عام ہو جاتا ہے۔ جس طرح اج داڑھی تسی دیکھ لو کہ اکثر بندے داڑھی رکھتے ہی نہیں، انہوں نے ویکھ کے ہر بندہ کٹوا کے وہ سمجھتا ہے کوئی رکھ لو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ رکھو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن ایویں سمجھ لو کہ داڑھی رکھنا فرض ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت عمل، لیکن فرض ہی سمجھ لو اس نو تمام انبیاء کی داڑیاں، تمام نیک لوگاں کی داڑیاں، ایک پانچ فرمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کہ یعنی اسی اس وقت ایک گناہ کرنے ہیں تو پھر کرتے ہی چلے جانے ہیں، وہ تعداد اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سارے معاشرے بے نمازی ایویں کر کے پڑھ رہے ہیں، انہیں پڑھ لئی تو ٹھیک ہے، نہ پڑھی کوئی گل نہیں، انہوں ویکھ کے جناب نمازاں چھڈن والے اور بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور ایسا بنیادی رکن ہے جڑا دن دے اندر انسان 5 دفعہ پڑھتا ہے۔ اگر اسلام نو اور پچھلے جمعے دے اندر بیان کیتا کہ نماز دین دا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، تے جس وقت عمارت دا ستون کر دیتا جائے نا تے وہ عمارت باقی نہیں رہتی، عمارت گر جایا کرتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر کتنی جگہ پہ نماز کا ذکر آیا، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ بہترین اللہ کا ذکر ہے، تے اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ اللہ قرآن مجید کے اندر فرما رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جڑا بندہ میرے ذکر تو منہ پھیر لیتا ہے، میرے ذکر تو منہ پھیر لیتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، میں اودی دنیا تک کر دینا، میں اودی معیشت تک کر دینا، یعنی اودے تے پریشانیاں ڈیرا ڈال لیندیاں نے، پریشانیاں غم آ جاندے نے۔ آؤنا قرآن مجید کا دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں جڑا بندہ نماز پڑھتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان نماز بے حیائی فحشی عریانی ان بڑے بڑے گناہوں تو روکن والی نماز ہے، فحش دے کماں تو روک دیتی ہے۔ نال فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اور اے نماز جڑی ہے اے اللہ دا سب تو بڑا ذکر ہے۔ نماز اللہ کا سب تو بڑا ذکر ہے، والا ذکر اللہ اکبر۔ آؤ نا پچھلی دوبارہ آیتیں چلیے، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جڑا بندہ میرے ذکر تو منہ پھیر لوے گا، نماز نہیں
پڑھے گا، روگردانی کرے گا، پڑھ لیتے ٹھیک ہے، نہ پڑھی تے پھر بھی ٹھیک ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، میرے ذکر تو منہ پھیرن والا، میرے ذکر تو دوڑن والا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً تنگ ہو جاتی ہے، پریشانیاں ڈیرا ڈال لیندیاں نے۔ ایدہ ترجمہ آپ اس طرح بھی کر سکنے آگے جڑا بے نماز ہے اور لکھ پتی بھی ہے تے او دے رولے بھی لکھاں دے میں چون گے، اور پریشانے بھی ہو دیا لکھاں والیاں کون گیا، او دے گراؤ بھی لکھاں والے کون گے۔ کروڑا والا بندہ بے نماز ہے تے او دے رولے بھی اسی طرح کروڑا دے میں چون گے۔ پریشانیاں 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 وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ دے اس ذکر تو نماز تو منہ پھیرن والا بندہ جڑا ہے کل قیامت والے دن اللہ دے سامنے آئے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ دے سامنے آئے گا تے اکھاں تو اندھا ہو کے آئے گا، نظر نہیں آتا ہوئے گا تے کبھی کا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اللہ آج میں قیامت والے دن اکھاں تو نبینا کیوں ہو گیا، میں نو نظر کیوں نہیں آتا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اللہ نو سوال کرتا ہے اللہ کی کر لے، اج میدان معاشر دے اندر آیا میں نو نظر کیوں نہیں آ رہا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ دنیا دے اندر رکھا دے رہا ہے سر، دنیا دے اندر میں نو سب کچھ نظر آتا سی، میری دونوں اکھاں صحیح سلامت سن، اللہ آج میدان معاشر دے اندر کی وجہ بن گئی ہے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ فرمان کے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، میری نشانیاں تیرے کول پہنچیاں، میرا قرآن تیرے کول آیا، میرا نبی پیغام لے کر کے آیا، تانوں اللہ دے ذکر ول بلندا رہیا، تانوں نماز دی دعوت دیتا رہیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، جویں تو سانوں بلا دیتا سی اج اسی طرح سی تینوں بھی بلا دیتا ہے، تیرے نال جو ہوندا میرے سانوں بھی کوئی پرواہ کوئی نہیں۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، نال اللہ فرمان کے وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَن أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، ایمان لیا تو بعد میری نشانیاں آ جان تو بعد جس وقت بندہ منہ پھیر لیتا ہے نمازاں نہیں پڑھتا چھڈ دیتا ہے تے اللہ فرما رہے ہیں تے بندے نوں اس طرح دے بندے نوں اس طرح دا بدلہ دیتا کرنے آ نال فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، تے اسی سخت ترین عذاب دے اندر مبتلا کر دیواں گے، ایسا عذاب جڑا ختم ہون والا ہی نہیں ہوئے گا۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانوں 5 وقت دا 5 جماعت نماز ادا کرن والا بنائے۔ اے نماز اے اللہ دا سب تو بڑا ذکر ہے، جڑا بندہ اے جے تو منہ پھیر لیتا ہے نا اودی دنیا دی تنگی دے اندر گزردی، کل قیامت والے دن اللہ دے سامنے جائے گا تے اوتھے بھی پریشانی دا سامنے کرنا پے جائے گا۔ انسان ہے دنیا تو جانے جانا ہے مرنا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى۔ قرآن مجید اللہ فرماتا ہے جس وقت موت کا وقت قریب آئے گا، جان نکل رہی ہے، میرا دے تو جان نکل گئی، نکل دیا جسم دے تو جان نکل دیا جناب، حلق دے اندر پہنچی
گلے کے اندر جس وقت پہنچی تے جان رک گئی ہے، اڑ گئی ہے، جان نہیں نکل رہی۔ اللہ کی وجہ جان کیوں نہیں نکل رہی؟ وَقِيلَ مَنْ رَاقَ، اوہ کسے دم کرن والے نو بلاونا کی وجہ کیوں تنگیاں کیوں پریشانیاں؟ اوہ کوئی ڈاکٹر نو بلاؤ، طبیب نو بلاؤ، حکیم نو بلاؤ، کوئی سیانے نو بلاؤ، کی وجہ بن گئی ہے کیوں نہیں دی جان نکل رہی؟ وَقِيلَ مَنْ رَاقَ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی سے پنڈلی چڑھ جائے گی، اتنا حال و بحال ہو جائے گا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اللہ کی وجہ دی جان کیوں نہیں نکل رہی؟ پریشانیاں کی وجہ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، اے او بندہ ادھر صحیح کام کرتے ہو، ادھر توجہ رکھو تسی، فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، ادھر جان کیوں نہیں نکل رہی؟ اے او بدبخت جن نے سچ بھی نہیں بولیا تے ان نے نماز بھی نہیں پڑھی۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، سچ بھی نہیں بولدا سی تے نماز بھی نہیں پڑھدا سی، وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، تے نماز دا وقت ہوندا سی اگے لگ کے دوڑ جاندا سی، میرے کپڑے خراب ہو گئے، میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہے نے، او تیرے کپڑے نو کی ہو گیا؟ دوست ادھر جا کے بیٹھے تیرے کپڑے ٹھیک نے، جتھے بھی جا کے بیٹھے تیرے کپڑے تے ٹھیک نے، رب دے گھر آن واسطے تیرے کو لکھاں بہانے، اوے وقت دی نماز دا وقت لگ گیا تینوں پتہ نہیں لگا میرے کپڑے خراب نے، زور دی نماز دا وقت آ گیا پتہ کوئی نہیں میرے کپڑے خراب نے، عصر دی نماز وقت کہنے والا کہتا جی نماز پڑھن چلیے کہتا ہے میرے کپڑے خراب نے۔ اس تو بڑا بدبخت انسان کیڑا ہو سکتا ہے؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اے اوے بندے نے پہلے لوگ نمازی سن بعد جان والے شہوات پیچھے لگ گئے، نمازاں چھڑ دیتیاں، ایسے لوگاں نو وادی غش جہنم دے اندر سوٹ دیتا جائے گا۔ اے کوئی عام وادی نہیں ہے، جہنم دی سب تو نچلے درجے دی، اے جہنم دے اندر بے نمازیاں نو وادی غش دے اندر سوٹ دیتا جائے گا۔ اللہ کو دعا کر فیصلہ وادیاں اللہ تینوں مینوں باجماعت نماز ادا کرن والا بنائے، وادی غش تو اللہ سانی حفاظت فرما۔ ایک پانچ وقت دا نمازی ہونا ضروری ہے، آؤ نا حضرت علی سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی نے منن والے بیٹھے ہونا ماشاءاللہ، تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فتوہ بھی سن لو، انہوں نے سامنے ایک عورت دا ذکر کیتا گیا کہ علی پاک جی ایک عورت ہے، اوہ اخلاق بڑا اچھا، اوہ کردار بڑا اچھا، لیکن نمازی نہیں، نمازیاں نماز دے اندر سستیاں کر دیئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہیا فِنّا، اے عورت جہنمی ہے۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، آج کوئی بندہ غیر اللہ کی عبادت کرے تے بڑا فتویٰ لگانے بندہ شرک کر رہا ہے، کسی اور دے جاتے جا کے منگے کہنا جناب شرک کر رہا ہے، اے جناب بندہ کفر کر رہا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ، اور بندہ بھی مشرک ہے جڑا بے نمازی ہے۔ اے بھی فتویٰ لگا اگر تیرا بیٹا بے نمازی تے کہہ تو شرک کر رہے اللہ دے نال، شرک کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں مننی تے اللہ تے اللہ دے رسول سی اپنے دل دی من رہے ہیں، دل دی من کے جناب بستر تے ستے زور کاروبار چ لگ گئی، اثر کاروبار چ لگ گئی، مغرب کاروبار، شام نو تھکا تھکایا آیا،
فجر کا پتہ کوئی نہیں. فرمایا اس نے رب نہیں منیا کہ اپنے دل میں اپنا رب بنا لیا. بندہ شرک کر رہا ہے، یہ بندہ مشرک ہے. دوسرا فتویٰ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا سوال کیتا گیا کہ بندہ نماز جان بوجھ کے اگر چھڑ دیتا ہے تو کی کہتے ہو دے بارے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اللہ کی دربار وچ بے نمازی آئے گا تو اللہ ان کا ناراض ہون گے. شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ سعودی عرب کے مفتی اعظم کو تھوڑی دیر ہی کی فوت ہے، کو پرانے نہیں، انہوں نے بھی فتویٰ ایک بندہ رات نو سوندا ہے تے اپنی بیوی نو کہندا ہے، ماں نو کہندا ہے، اپنی بہن نو، بھائی نو کہ میں لیٹ سویا ہو سکتا ہے، مجھے ٹائم میری اکھ نہ کھلے، مینوں جگا دینا. الارم بھی لگائے لیکن پھر بھی کوئی وجہ بن گئی، اے نماز نہیں پڑھ سکیا، ٹائم تے نہیں اٹھا. تے دین اسلام نے بھی ادھر سختی نہیں کی، پابند نہیں کیتا کہ تیری نماز رہ گئی تے تو گناہگار ہی ہے. فرمایا کدی کیتے اس طرح ہو جائے جس وقت تینوں یاد آ جائے اٹھ کے نماز پڑھ لے. دین اسلام نے بڑی آسانیاں رکھیاں نے. ایک بندہ جڑا ابن باز رحمۃ اللہ علیہ دا فتویٰ سنونا، ایک بندہ رات نو گھر آیا، لیٹ آیا، جو بھی کہہ لو، میں بڑا تھکا ہویا، مینوں صبح نہ اٹھانا، 8 بجے تو پہلے مینوں کوئی نہ اٹھائے. اور سالما تینوں پتہ ہونا چاہیے سورج دے طلوع ہون تو پہلے نماز بھی تے پڑھ دینا. نماز دی پرواہ کوئی نہیں، کہتا میرے نیڑے کوئی نہ آئے، صبح مینوں کوئی جلدی نہ اٹھائے. ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے رہے کرے بندہ اس حالت کے اندر مر گیا تے جس وقت اٹھے گا تے بندہ کافر دی حالت کے اندر اٹھے گا، ہاں تے کفر وچ ہوئے گا. بے نماز بندہ اج سارے معاشرے دے اندر کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ دیکھنے واسطے نکل جائے گا، اور جی بے نماز ہے کوئی حرج نہیں، وہ وقت آ جائے گا نماز پڑھن لگ جائے گا، کاروباری ہونا چاہیے، اور گھر مکان کوٹھی بنگلہ ہونا چاہیے، کوئی گل نہیں. کاروبار دی کیڑی کوئی گل ہے؟ کاروبار ہونا ضروری ہے، نماز ہی نہیں ہے کوئی حرج نہیں. محترم حضرات لمحہ فکری ہے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے. مرنا ہے کہ نہیں؟ اے دنیا چھڑ کے جانا ہے. پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے. آج جناب کہتے لڑکیاں بیٹی پہنتے جان والیاں نوجوان جاتے نے، کیوں جانے؟ میرے جناب چہرے تے داغ دبے بن جاتے نے. اور ظالمہ بیٹی پہنتے جانا تیرے چہرے تے دانے کوئی نہیں ٹھیک ہونے. ایک ہی ٹھیک ہونے نے 5 وقت وضو کرے گا، اللہ تیرے چہرے تے رونق پیدا کر دے گا. پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے. ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے. اے اللہ دے سامنے جاواں گے، رب العالمین دا تخت لگ جائے گا تے اللہ دے سامنے کہتا ہے جنت تو ملے گی کیا جہنم میں جاؤ گے. اللہ دے سامنے ہوتے ایسی شرمندگی تو علاوہ سارے کو کوئی اور جواب نہیں ہونا. نماز والا عمل بہت بڑا عمل ہے. نماز چھڈن والا بندہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، نماز مومن اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے. اگر بندہ نمازی نہیں، نمازی سستی نمازہ دے اندر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اس کو کافر کہہ رہی، انہوں مشرک کہہ رہی. محترم حضرات اپنے آپ کو نمازی بناؤ، اپنی اولاد کو نمازی بناؤ.
پنج وقت دا با جماعت نماز ادا کرن والا اپنے آپ کو عادی بناؤ اللہ دی رضا واسطے اسی نمازاں پڑھا گے اللہ کی رضا واسطے بعض لوگوں نے یہ سوچ ہوتی میں نماز پڑھا گا میرے حالات بہتر ہوں گے میں نماز پڑھا گا میری مشکلات دور ہوئی ٹھیک ہے مان لیا تیری پریشانی دور ہوئے گی تیرے واسطے اللہ آسانیاں پیدا کرے گا تینوں جناب دکھ تک غم پریشانیاں اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ تو اللہ تینوں دنیا کی ساری پریشانیاں تینوں باہر کرے گا لیکن نماز صرف یہ سوچنا نہیں پڑھنا بلکہ یہ پڑھنا ہے کہ اللہ نے قرآن کیا نبی پاک علیہ السلام نے بھی کیا کہ نماز کو فرض ہے ہر حال کے اندر ایک بندہ خوشحال ہے نمازہ پڑھتا ہے اللہ نے وہ دے تو کوئی امتحان ازمائش آگے تو نمازہ چھڑ دے گا یہ بہتر بیمار ہو گیا آسانیاں ضرور دے اللہ میں سفر دے اندر میں نماز نہیں پڑھ سکتا میرے بندے تو 2 رکعتاں پڑھ لے اللہ میں بیمار ہاں میں کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے اللہ میں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو جناب لیٹ کے پڑھ لے اللہ میں لیٹ کے نہیں پڑھتی ہمت نہیں پھر میں اشارے نہ نہیں پڑھ لے اللہ میں جانے جہاد کے اندر اوتے جناب جنگ ہو رہی ہے تلوار چل رہی ہے میں نماز نہیں پڑھ سکتا کی کرا اللہ فرماتے ہیں نیند لے تو نیند کے جنگ لیتا رہو ایک گرتیاں نگاتے ہیں کوئی ایک سجدہ ہی کرتے میں خدا تیری پوری نماز کا ثواب لکھ دے مانگا آسانیاں لیکن تندرست ہو کے پھر بھی مسئلے چنا آئیے تندرست ہو کے بہانے بنائی جائیے کپڑے ٹھیک نہیں میں کھڑے کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے ایویں اس طرح بھی نہیں ہے اللہ نے تندرستی دی ہے جناب کھڑے ہو کے نماز پڑھو بڑھاپے سے جا کے پھر اشارہ ہی ہوا کرتے اللہ کو دعا کرو اللہ 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے والا بنائے فکر کیتا کرو اپنی اولاد کو بھی پڑھاؤ اللہ کو دعا ہے اللہ سب دین سمجھے دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین